داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں ایک بزرگ کی بات. وہ بزرگ فرماتے ہیں جب سے مجھے 4 چیزوں کے بارے میں علم ہوا ہے میں دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہوں. 4 چیزوں کے بارے میں علم. پہلی چیز آپ نے بتائی کہ جب سے مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے کہ میرے مقدر میں میرے نصیب میں رزق لکھ دیا گیا ہے، نہ وہ رزق زیادہ ہوگا نہ وہ رزق کم ہوگا، لہٰذا میں رزق کی زیادتی سے جو ہے وہ بے نیاز ہو گیا. دوسری چیز جو ہے وہ ان بزرگ نے یہ فرمائی کہ مجھے جو ہے وہ اس چیز کا علم ہے کہ کوئی چیز مجھے طلب کر رہی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ مجھے بلا رہی ہے اور وہ میری موت ہے، لہٰذا جو ہے وہ میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں. میں زندگی کی خواہش سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں نے مرنا ہے، ایک چیز مجھے جو ہے وہ طلب کر رہی ہے تو وہ میری موت ہے، اور میں جو ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان ہی جو ہے وہ موت کو بھولے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک اونٹ جو ہے وہ بے قابو ہو گیا. حضرت عمر فاروق کے پاس بات آئی، آپ نے اس کے کان میں جا کے کچھ کہا، 2 دنوں بعد اونٹ وہیں بیٹھا بیٹھا مر گیا. لوگوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے جو ہے وہ اونٹ کے کان میں جا کے کیا بات کہی تھی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے اونٹ کے کان میں جا کے کہا تھا تو جو اتنا بے قابو ہو رہا ہے کیا تو مرنا بھول گیا؟ فرمایا بس یہی میری بات تھی جس کو وہ برداشت نہ کر سکا، اور کیا ہوا کہ وہ وہیں بیٹھا بیٹھا مر گیا. دوسری چیز جو ہے ان بزرگ نے یہ فرمائی کہ مجھے پتہ ہے میرے اوپر خدا کا حق ہے جو میرے سوا اور کوئی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے حق کی ادائیگی کے اندر مشغول ہو گیا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی 100 سال عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. اس نے کہا یا باری تعالیٰ میں نے اتنے سال تیری عبادت کی ہے تو میری عبادت کہاں جائے گی؟ پھر اللہ نے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. پھر اس نے کہا یا باری تعالیٰ میں نے اتنے سال تیری عبادت کی، میری عبادت کہاں جائے گی؟ پھر اس نے کہا یا باری تعالیٰ میں نے اتنے سال عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میری رحمت سے پھر جنت میں داخل ہو جا. اس نے فرمایا یا باری تعالیٰ میں نے 400 سال تیری عبادت کی ہے، میری عبادت کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی ایک آنکھ کا ڈیلا نکالو، میزان لاؤ، اور ایک میزان میں اس کی 800 سال کی عبادت رکھو، اور ایک میزان میں اس کا جو آنکھ کا ایک پتلا ہے وہ رکھو. تو جب میزان لایا گیا تو اس کی آنکھ کے ڈیلے کو رکھا گیا، جو آنکھ کے ڈیلے والا میزان کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا ختم ہو ہلکا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کم بخت تو نے تو ابھی تک اتنی بھی عبادت نہیں کی کہ تو میری ایک آنکھ کا حق ادا کر سکے. تو فرمایا کہ تو جو ہے وہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ درد ہے وہ درد ذہ ہے، جو ماں اپنے بچے کو پیدائش کے وقت برداشت کرتی ہے. اولاد تو اس درد کی ایک چیخ جو ماں مارتی ہے، اولاد تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان، اس کا جو ہے وہ حق ادا کیسے کر سکتا ہے؟ تو مولانا الطاف حسین علی نے صحیح کہا نا کہ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. کہ سب سے جو مشکل ترین کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں گے، اس کی بندگی کے ذریعے ادا کریں گے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے. تجھے کیا یاد نہیں میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گاہ محبت وہ نگاہ کا تازیانہ. اقبال نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں جتنا تیرے قریب ہوتا گیا تیری نظر کرم اتنی میرے اوپر زیادہ ہوتی گئی. کیا تجھے کیا یاد نہیں میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گاہ محبت وہ نگاہ کا تازیانہ. کہ میں جتنی تجھ سے محبت کرتا گیا تیرے قرب میں جاتا گیا، تیری جو سی نگاہ تھی، تیری جو نگاہ کرم تھی وہ میرے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی. اور مومن خان مومن نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مرزا غالب نے کہا تھا کہ مجھ سے پورا دیوان لے لو اور اگر تم مجھے ایک شعر دے دو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے. تو چوتھی چیز یہ فرمائی تھی کہ مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا کہ کوئی ذات مجھے ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. خودی کی خلوتوں میں مصطفی، خودی کی جلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. ٹھیک ہے نا؟ بال نے کیا کہا تھا؟ خودی کی خلوتوں میں کبریائی،
خودی کی جلوتوں میں مصطفی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جب تنہائی ہے تو شان کبریا ملتی ہے، جب جلوت ہے خودی کا عرفان ہوتا ہے تو شان مصطفیٰ کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ اور زمین و آسمان تمام چیزیں جو ہیں وہ مسلمان کے آگے سے رہے ہیں، تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل یہ فرشتوں کی ادائیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔